انسان کی اوقات کا پتہ انسان کی تنہائیوں سے چل جاتا ہے۔ انسان کی اوقات وہی ہے جو کچھ وہ تنہائی میں ہے۔ لوگوں کے سامنے جو کچھ بظاہر مرضی نیک بنا پھرے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے، متقی پرہیزگار سمجھے، لیکن وہ وہی کچھ ہے جو وہ تنہائی میں ہے۔ اگر آپ کی تنہائی پاکیزہ ہے تو پھر ہی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہیں۔ تو اپنی تنہائی کو پاک رکھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن انسان کی یہ صفت ہے کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ پہاڑ جس طرح اس کے سر پہ گر رہا ہو۔ وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو پہاڑ کی مانند سمجھتا ہے۔ تو گناہ کو بظاہر چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کتنے بڑے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی بہت زیادہ نیکیاں ہوں گی، بہت زیادہ مال ہوں گے، پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے، لیکن اللہ ان کی ساری نیکیاں ضائع کر دے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو نیکیاں تو کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، سجدے بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن ان کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں تھیں۔ آپ وہی کچھ ہیں جو کچھ تنہائی میں ہیں۔ آج آپ اکیلے بیٹھے ہیں، جو تنہائی میں آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے نا، بس وہی تیری اوقات ہے۔ دنیا والے جو مرضی سمجھیں، جو آواز تیرے ضمیر سے آئی وہی تو، سب کچھ وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو میرے بھائی اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنائیں۔ تو اپنی تنہائیوں کو کیسے پاکیزہ بنا سکتے ہیں؟ جب یہ خیال ہمارے دل میں سما جائے اور ہمارے ذہن پہ نقش ہو جائے تو ہم اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہا، اے حضرت صاحب مجھے کوئی نصیحت کر دیں کہ میری گناہوں کی عادت جاتی رہے۔ فرمایا بیٹا 3 باتیں یاد رکھو، جب بھی گناہ کرو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس اللہ کا دیا رزق کھانا چھوڑ دو کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ کہا اگر اس اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا تو کس کا کھاؤں گا؟ وہی میرا مالک ہے، وہی رب العالمین ہے، اسی نے میری روزی کا ذمہ لیا ہے۔ تو فرمایا کتنی ہی بری بات ہے جس مالک کا کھاتے ہو اسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو دوسری نصیحت آپ نے فرمایا کہ گناہ کر، لیکن یہ بات یاد رکھ اس زمین کے ٹکڑے پہ گناہ کرنا جو زمین کا ٹکڑا اللہ نے نہ بنایا ہو۔ کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس زمین کے ٹکڑے پہ میں گناہ کروں جو ٹکڑا اللہ نے نہ بنایا ہو؟ ساری زمین ہی اللہ نے بنائی ہے، للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، جہاں بھی چلا جاؤں وہاں اللہ کی بادشاہت ہے۔ فرمایا اگر یہ تیرا یقین یہ ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے تو کتنی ہی بری چیز ہے اسی کی زمین پہ رہتے ہوئے اسی کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ تیسری نصیحت آپ نے فرمایا اگر گناہ کا اتنا ارادہ مضبوط ہو گیا کہ آپ کا گناہ کے بغیر گزارا نہیں تو کم از کم اتنا ضرور کر لے کہ وہ ایسی جگہ چھپ جا، اتنا ضرور کر لے کہ ایسی جگہ چھپ جا کہ جہاں تجھے اس اللہ کی آنکھ نہ دیکھ سکے۔ کہا وہ اللہ دیکھنے والا ہے، وہ تو سینوں کے اندر چھپے راز کو بھی جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور ہے۔ کہا اگر اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، پھر کتنی ہی بری بات ہے کہ اس اللہ کے سامنے ہم گناہ کریں، اس کی نافرمانی کریں۔ یاد رکھیں جس طرح ہم اپنے بڑوں کے سامنے، شریف لوگوں کے سامنے گناہ کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں سے بڑھ کے غیرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں زمین میں دنسا دے، آسمان ٹوٹ پڑے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے، وہ حلیم ہے، بردبار ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں برداشت کر رہا ہے، ہمیں ڈیل دے رہا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آنا ہے نا تو پھر کچھ پلے نہیں پڑنا۔ فرمایا ان بطش ربک لشدید، جہاں وہ رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والی ذات ہے، وہاں جبار قہار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کتنے متکبر لوگ، کتنے ظالم لوگ اس دنیا سے گزرے ہیں، جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ بے بس ہو گئے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جب کوڑا برس جائے، پھر کوئی پناہ ایسی نہیں ملتی جہاں محفوظ ہو جائے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہم بھاگ لیں، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ کے رہتی ہے۔ تو آج مہلت ہے، ڈیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو، لیکن اس سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع